اور سورہ انفال کی روشنی کریم اللہ نے اہل ایمان دیا نشانیاں کیا بیان اور میں جناب کی خدمت دیجیے پہلے یاد کر چکا کہ کریم اللہ نے اہل ایمان دیا 5 نشانیاں اپنی لائے کتاب بیان فرمائیں جنہاں جو میں 3 نشانیاں کے متعلق جناب کی خدمت عرض کر چکا دوبارہ ہماری قبر اور آ کے ترجمے جناب دے دینا تاکہ کرو بلند صلوات پڑھو پہلی نشانی وہ خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو سوچ کے اللہ کی ذات کے وجود کو سوچ کے وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان صاحبان ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کو معمولی ثابت کرنے والے ایک ترجمہ اس میں ایک ہی گئی بھئی مولوی پڑھ دے کہ فقیر قائم کر دے اللہ کہنے واقعہ ہے کہ نماز پڑھو بعد نہ سائنہ بس قائم کی تھی ولی کہ ہون نہیں کی تھی مدت ہے پڑھنا مولوی کا کام ہے اسا قائم کی تھی ہے جو قرآن آدھے نماز قائم کرو اور معصوم کو لوگ پوچھتے ہیں بولا نماز قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کڑے ربی نے پنجمیں آقا باقر العلوم نے فرمایا نماز قائم کرن تو مراد ہے اپنی شرائط نال ادا کرنا، اول وقت ادا کرنا، خشوع و خضوع نال ادا دنیا تمام شرائطوں مد نظر رکھتے ہیں انتہائی خشوع و خضوع نال اور قائم کرنا ہے مطلب نہیں میں پڑھنی ہی نہیں ساری زندگی اور نماز کو معمولی ثابت کرنا، نماز کو قائم کرنا حجت خدا نے فرمایا اس کو اپنی شرائط کے ساتھ ضوابط کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اول وقت میں اس طرح ادا کرنا کہ اس نماز کے اثرات تمہاری زندگی میں نظر آئیں۔ صرف نماز اقامت نماز کیا ہے؟ یعنی نظام نماز جو پیغام خدا نماز کے ذریعے دینا چاہتا ہے روزے جگہ توجہ بیٹھے ہوتا ہے ایک لفظ میں آنا چاہ رہا بدن کا سب تو بلند ترین مقام ہے پیشانی، یہ جگہ بندہ پیشانی زمین پہ رکھے یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ خالق پہلا دس دینا چاہتا ہے میری پیشانی میری بارگاہ ہے چونکہ یہ وقت میری مخلوق دے سامنے کر چکے پھر مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر توکل کرو۔ اور میرے محترم سامعین ہر نبی کی آخری نصیحت تمام، ہر نبی کی آخری نصیحت، ہر رسول کی آخری نصیحت تمام، ہر پیغمبر کی آخری نصیحت تمام، ہر امام کی آخری نصیحت تمام۔ حتیٰ کہ سید ربیعہ نے ہوتا ہے کبھی مومنین فرمائے دیں کہ میرے سینہ پہ جدہ سری اکتا صاحب سے ضرورت دی جاتا میرے آقا فرمائے دیں آخری قائد الفاظ جیسے سردار انبیاء نے اپنی زبان مبارک تو ادا کی تھے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے بس زہرات بابا نے کوئی لفظ نہیں بولیا وہ آخری الفاظ ہے ترائے دفعہ فرمایا نے الصلاة الصلاة الصلاة۔ وہ مجھے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نماز کو معمولی نہ سمجھنا، ہر نبی کی آخری وصیت نماز، ہر امام کی آخری وصیت نماز۔ اہل طائف جدا ہے سید الانبیاء دی بارگاہ اور حضرت شان ناکہ حسان وفد اہل طائف بڑے سردار مکہ دے قریب طائف دے سرداری یا طائف کا موسم طائف کا سبزہ
آج بھی اپنی مثال آپ ہے بنو ثقیف اور بنو حوازن یہ اس دور دے چودھری ہیں چودھری بڑے خاندان قبیلے ادا کی جگہ قرآن پیغمبر اکرم سے نازل ہویا تو قرآن کی آیت ہے یہ جو تے ایک اعتراض یہ بھی ہو کر دے ہیں کہ قرآن نازل ہونا ہویا تا طائف دے کسے سردار سے نازل ہو گیا اس کا مطلب ہے اتنے بڑے بندے ہم طائف والے مشرقین کا خیال ہے کہ اگر کہتے قرآن نازل ہونا چاہیے تو ایڈا بڑا سردار یہ جدا آئے سردار حضرت بارگاہ مولا سی کلمہ پڑھتے ہیں اگر ساڑیاں چند شرط کیڑیاں مولا ساڑے کو تو نہ توڑے بنے اسا حاج کر سائیں زکاة دے سائیں کلمہ پڑھتے ہیں مگر یہ ساڑے بہت پسند چکتے رہے ہیں یہ پہلے رہے عبادت نہ کر سا مگر انہاں آپ کو کوئی میرے آقا فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھاتے بعد ایک سیکنڈ واسطے بھی بہت قبول نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے اس سے علاوہ کوئی معبود ہے ہی کوئی نہیں مولا اچھا چلو ایک سال فرمایا نہیں اچھا 6 مہینے فرمایا نہیں اگر کہ اچھا اگر ایڈی سختی ہے مدہ دے بارے وقت ٹھیک ہے کروڑ چھوڑو مگر سب جھکتے رہے نہ عبادت کی تھی انہوں اپنے ہاتھی ہاتھ پڑھائے جھکے انہوں سکیمیں توڑیے یہ تکلیفت آپ کرو سید الانبیاء نے فرمایا اس بات کی فکر نہ کرو میں اس کو بھیجے سا جڑا مشرکین دا قاتل ہو سی امام المتقین ہو سی امام المواحدین ہو سی نمائندہ توحید ہو سی ڈھیر سارے بندے ہیں جوڑیاں دے باہر ہو کے سر اچھے کیتے مدن نبی یادے ہوئے جو میں منیا سرکار علی ابی طالب کو اشارہ کر کے آدھے نہیں ہو مدن و تروڑن والا تیرا بھائی علی ابی طالب دوسری شرط آگے لگے مولا ٹھیک ہے بہت بھی تروڑ چھوڑو آج بھی کرتے ہیں زکاة بھی جیسی ہے اے نماز معاف کر تاریخی حقیقت ہر مورخ لکھے اردو کتاب پڑھو تو مفتی جعفر حسین سے قبلہ نہیں سیرت امیر مومنین نے لکھے سید اولاد حیدر فوق بلگرامی نے سیرت الرسول لکھے اور ایک ہی عرض کرا اگر کوئی بندہ سیرت پیغمبر اعظم مستند پڑھنا چاہے تو سید اولاد حیدر فوق بلگرامی کی کتاب سیرت الرسول ہے 5 جلد ہے اس کو معتبر سیرت پیغمبر کو نہیں ملتی اردو زبان میں انہوں نے یہ واقعہ تاریخ کی تھے مولا نماز معاف کرتے ہو سید الانبیاء دے چہرے کا رنگ بدل گیا فرمایا اس جاؤ میرے دربار چلے جاؤ میرے دربار قوموا انی اور اگلا پیغمبر نے جملہ فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فی یا دوسری روایت ہے لا رکوع ولا سجود فی فرمایا اس دین کا فائدہ کیڑا جسے رحمت کا سجدہ نہ ہو